میری ابتدا اس نام سے جس نام کا ہمسر نہیں، وہ ارجمن دل خاک ہے جس دل میں وہ قادر نہیں۔ دیکھنے والے ہر آنکھ، سننے والے ہر کان کو فخر زیدی کا سلام۔ ناظرین سامعین، آج کا میرا موضوع جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فقہ جعفریہ کے جید علماء جن کا نام ہے محمد حسن معصومی صاحب۔ آئیں ان سے جانیں گے کہ قربانی ہوتی کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور قربانی فقہ جعفریہ میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ السلام علیکم قبلہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ قبلہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ جیسا کہ قبلہ صاحب کو پتہ ہے کہ بقرہ عید آنے والی ہے، جی تو سر ہمیں یہ جاننا ہے کہ فقہ جعفریہ کی روح سے سب سے پہلے قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی ہوتی کیا ہے اور فلسفہ کیا ہے قربانی کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابراہیم علیہ السلام قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ قرآن مجید میں سورہ صافات کی یہ آیت ہے، فلسفہ قربانی کے حوالے سے۔ در حقیقت یہ سنت حضرت ابراہیم ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، یہ جو میرے مخلوق ہیں، یہ کس حد تک، کس قدر میرے حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، مال کا مالک بھی اللہ ہے، ہر چیز کے مالک رب العزت ہے۔ تو رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے قربانی کے ذریعے سے یہ میرے بندے کس حد تک میرے حکم کی تابعداری، جان، مال، عزت، علم کس حد تک میرے راہ میں لٹا سکتے ہیں۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ فقط ایک جانور سال میں خرید لیا، بڑا ہو چاہے چھوٹا، اپنے توفیق کے مطابق جانور خرید کر اس کو ذبح کرتا ہے، اس کے بعد سال بھر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے تن، من، جان، سب کچھ ہر وقت اللہ کے دین کے لیے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ہر وقت حاضر رہنا، یہ ہے آمدہ رہنا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ تابعدار رہنا، اللہ کے حکم کے منتظر رہنا، یہ فلسفہ قربانی ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت انداز میں نے قبلہ صاحب بتایا۔ قبلہ صاحب، فقہ جعفریہ کی روح سے قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ فقہ جعفریہ کے مطابق قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے وہ کریں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ نہ کریں۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے، نہ یہ حکم پیغمبر ہے۔ پاک پیغمبر نے، کسی پیغمبر نے، انبیاء نے واجب قرار نہیں دیا، اپنے توفیق اور وسائل استطاعت کے مطابق ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، وسائل ہے، تو آپ قربانی دو، اگر نہیں ہے تو آپ قربانی نہ بھی کرو گے تو آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نزدیک آپ گناہگار نہیں ہیں۔ بہت بہتر ہو گیا قبلہ صاحب۔ قبلہ صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کچھ قربانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے غریبوں کو، مسکینوں کو یہ پیسے دے دیں گے زیادہ بہتر رہے گا۔ کیا آیا فقہ جعفریہ میں یہ چیز صحیح ہے، غلط ہے؟ یہ درست ہے فقہ جعفریہ کے مطابق۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10-20 ہزار 50 ہزار میں ایک جانور خرید کے میں اس پہ لگا لوں، اس کے بجائے محلے میں، شہر میں، خاندان میں کچھ مستحق لوگ، انتہائی حقدار، ضرورت مند لوگ موجود ہیں، یتامہ فقراء ہے، اس مہنگائی کے دور میں بیچارے کچھ ایسے خاندان زندگی گزار رہے ہیں، تنگ دستی، غربت اور فقر کی زندگی گزار رہے ہیں، تو قربانی والا پیسہ جو ہے ان غربا میں تقسیم کرنا عظیم عبادت ہے۔ اس قربانی سے زیادہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ہمیں فقہ جعفریہ کے روح سے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ درست چیز ہے۔ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا قبلہ صاحب، جو قربانی کے لیے جاتے ہیں لوگ جانور لینے کے لیے، اس میں کوئی اقسام ہوتی ہیں یا کوئی، جیسے بھی اب قبلہ صاحب جاتا ہے کوئی قربانی کے جانور لینے کے لیے تو کوئی بھی اٹھا کے نہیں کے لے آتا ہے، تو آیا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیں، اسلام میں ہر عمل کے لیے ایک یعنی طریقہ کار معین ہے، ایک شرائط ہے، ایک اصول ہے۔ قربانی کے جانور میں بھی کچھ شرائط ہے۔ اگر بکرا ہے یا دمبا ہے تو کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 1 سال کا ہو، وہ کمزور نہ ہو، لاغر نہ ہو، معذور نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، صحت مند ہو، بے عیب ہو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو۔
دیکھو نا خدا کے راہ میں اللہ کا یہ فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. جب بھی کوئی چیز راہ خدا میں تم دینا چاہتے ہو تو تم اپنے ان تمام چیزوں میں سے اچھی چیز جو خوبصورت چیز ہے, قیمتی چیز ہے, اچھی چیز جو چیز آپ کو اچھا لگے وہ چیز اللہ کے راہ میں دو. لہذا وہ جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے اور کمزور لاغر نہ ہو, وہ معذور نہ ہو, عیبدار نہ ہو, اچھا ہو. اور رہ گیا بڑا جانور مثلا بیل ہے, ویڑا ہے, تو کم از کم 2 سال مکمل ہو, اس سے کم نہ ہو. یعنی 1.5 سال کا بچہ جو ہے وہ قربانی پہ نہیں لگتا, کم از کم 2 سال ہو, موٹا تازہ ہو اور کسی کے سے چوری کیا ہوا نہ ہو, اپنے حلال پیسوں سے خرید کر یا خود پالے یا منڈی سے حلال پیسوں سے خرید کر راہ خدا میں وہ جانور جو ہے وہ قربانی اپنی استطاعت کے مطابق. استطاعت کے مطابق بالکل ٹھیک ہوا قبلہ صاحب. آج کل آپ نے دیکھا کہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے, جب قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے فقہ جعفریہ میں, اس کی کیا اہمیت ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ دعا بھی سنت ہے. دیکھیں اسلام میں ذبح کے احکامات موجود ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ دین اسلام کے آپ بانی ہیں, دین اسلام کے شریعت کے آپ رہنما ہیں, آپ کی کردار کا نام شریعت ہے, پاک پیغمبر نے دین اسلام میں کوئی بھی عمل ادھورا نہیں چھوڑا. ہر عمل کا طریقہ اور اصول, قواعد اور ضوابط حضور تفصیل سے بتا کر گئے ہیں. اس لیے ذبح کا کچھ شرائط ہیں. عام جانوروں کے لیے شرط ہے کہ ذبح کرنے والا جانور, ذبح کرنے والا بندہ مسلمان ہو, جانور کو قبلے کی طرف منہ کرے اور مرد ہو, مسلمان ہو, بندہ جو ہے وہ بالغ ہو, عاقل ہو, بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پڑھ کے جانور کو ذبح کرے. ان شرائط کے علاوہ قربانی کے جانور کے لیے شرط ہے, جب جانور کو ذبح کرنے لگے تو یہ دعا پڑھو, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما کان من المشرکین قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ قرآن کی آیت ہے. ان 2 آیات کو پڑھ کے نیت کرے. ہر عمل سے پہلے عمل کے لیے قبولیت, یعنی عمل کے قبولیت کے لیے نیت شرط ہے. الاعمال بالنیات. لہذا جانور کو ذبح کرتے وقت یہ نیت کریں کہ یہ جانور فلان ابن فلان کے طرف سے, ساتھ یہ دعا پڑھ کے, بے شک قصائی کو نہ آتی ہو کوئی مسئلہ نہیں تو گھر کا جو قربانی کرنے والا ہے وہی دعا پڑھیں. دعا پڑھ کے قربانی کے گلے پہ چھری پھریں تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. یہ بہترین طریقہ ہے. قبلہ صاحب جب قربانی کا وقت آتا ہے تو گوشت کاٹنے کے ٹائم کس کا پہلا حصہ ہوتا ہے اور کس کا بعد کا حصہ ہوتا ہے فقہ جعفریہ کی روح سے؟ فقہ جعفریہ کے مطابق کہ کیونکہ دیکھیں ہمارا کوئی بھی عمل ہم اپنے مرضی سے نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں. ہمارا ہر عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین مولا علی اور ہمارے ائمہ طاہرین کے طریقے کے مطابق ہم یہ سارا عمل سر انجام دیتے ہیں. لہذا قربانی کے جانور کو جب ذبح کریں تو اس گوشت کو, چاہے چھوٹا جانور ہے چاہے بڑا جانور ہے, اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ اپنے لیے رکھیں اور ایک حصہ اپنے برادری کے رشتہ دار, خاندان والے, عزیز اقارب کے لیے اور محلہ دار جو ہمسائے ہیں ان کے لیے, اور ایک حصہ جو ہے فقط غربا کے لیے جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, گوشت کھانے کو دل کرتا ہے, وہ بھی بچوں والا ہے, اہل عیال ہے, لیکن بازار میں گوشت بہت مہنگے ہو چکے ہیں. لہذا ایک حصہ معاشرے کے جو غربا, فقراء, مساکین. یہ مت دیکھو یہ عیسائی ہے, یہ یہودی ہے, سکھ, ہندو ہے, کوئی بھی. اسلام میں سب سے پہلے انسانیت ہے, اس کے بعد فرقہ ہے. ٹھیک ہے جی. لہذا انسانیت کے روح سے ایک حصہ معاشرے میں جو دروازے پہ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں تو بے شک وہ سائل آپ کو جانتے ہوں, آپ ان کو یا نہ جانتے ہوں, یہ مت دیکھو, لیکن ایک حصہ غربا, فقراء, مساکین میں تقسیم کرو, ایک حصہ رشتہ داروں میں, ایک حصہ اپنے لیے رکھو. یہ ہے قربانی کا طریقہ کار, گوشت کے تقسیم کرنے کا بہترین طریقہ ہے. بہت درست. قبلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا. آخر میں اپنے ناظرین و سامعین کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قربانی کرتے وقت اپنے قریبی دوستوں کو جو کہ نہ خود کچھ کر سکتے ہیں, نہ کما سکتے ہیں, غریبوں کو, محتاجوں کو, جو آپ سے ساحل بن کے آپ کے دروازے پہ آیا ہے, ان کو نہ بھولیے گا. اور آخر میں یہی کہوں گا, پاکستان زندہ باد.